سوچئے جب آسمان رنگوں سے بھر جاتا تھا، پتنگ ہوا میں ہوتی تھی اور چھتوں پر ہنسنے کی آوازیں ہوتی۔ بسنت ایک خوشی کا تہوار، ایک ایسا دن جب شہر خاموش ہو جاتا تھا اور صرف آسماں بولتا تھا۔ لیکن اس آسمان سے کبھی کبھی لاشیں بھی گرتی تھیں۔ یہ صرف پتنگ نہیں ہوتی تھی، یہ ڈور شیشے اور کیمیکل سے بھری ہوئی، اتنی تیز کہ ایک پل میں گردن کاٹ دے۔ پاکستان میں بسنت صرف رنگوں کی کہانی نہیں رہی، یہ حادثات کی کہانی بن گئی، موت کی کہانی اور ایسے کھیل کی کہانی جو خوشی کے نام پر کھیلا گیا لیکن خون کے ساتھ ختم ہوا۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بسنت اصل میں ہے کیا، یہ روایت کہاں سے آئی اور یہ پھر کیسے پاکستان میں ایک خونی کھیل بن۔ ایک طرف رنگ، پتنگ اور خوشی، دوسری طرف کیمیکل ڈور اور حادثے اور موت۔ اور جب آج بسنت پھر سے واپس لانے کی بات ہوتی ہے تو ایک سوال پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، کیا غلطی اس تہوار میں تھی یا ہماری تھی؟ بسنت کا مطلب ہوتا ہے بہار، نیا آغاز، زندگی کا واپس لوٹانا۔ یہ الفاظ وسانتا سے آتا ہے، وہ موسم جب سردی کی سختی ٹوٹ جاتی ہے، زمین پھر سے سانس لیتی ہے اور رنگ واپس آ جاتے ہیں۔ برصغیر میں بسنت صرف ایک دن کا جشن نہیں تھا، یہ موسم کی تبدیلی کا اعلان ہوتا تھا۔ سرسوں کا زرد پھول، ہلکی دھوپ اور وہ ہوا جو بتاتی تھی کہ زندگی پھر سے چل پڑی۔ گاؤں ہو یا لاہور جیسا شہر، بسنت لوگوں کو ایک ساتھ لے آتی۔ اس روایت میں صوفی کلچر کا بھی بہت گہرا رنگ تھا۔ عامر خسرو جیسے شاعر بہار اور بسنت کو عشق اور زندگی سے جوڑتے تھے۔ گیت بولے جاتے تھے، نمازیں تھیں اور رنگ صرف کپڑوں پر نہیں دلوں پر بھی ہوتے تھے۔ مغل دور میں بسنت اور زیادہ پھیلی، لاہور اس روایت کا مرکز بن گیا۔ شہر کی چھتیں، باغات اور میدان پتنگوں سے بھر جاتے تھے۔ اور جہاں ایک بات واضح ہے، بسنت کوئی مذہبی رسم نہیں تھی، یہ کسی ایک عقیدے کی پہچان بھی نہیں تھی، یہ اس زمین کی پہچان تھی۔ اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ بسنت منائی جاتی تھی تو اس وقت لوگ خوف سے نہیں، خوشی سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ اس موڑ پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک خوبصورت چیز، ایسی روایت جو لوگوں کو جوڑ دیتی نہ کہ توڑ رہی تھی۔ لیکن پھر کہانی بدل گئی۔ شروع میں بسنت صرف ایک جشن تھی، پتنگ اڑتی تھی اور لوگوں کے چہرے کھل جاتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوشی آہستہ آہستہ جنوں میں بدلنے لگی۔ چھتوں پر صرف پتنگ نہیں تھی، مقابلہ تھا، کون زیادہ کاٹے گا، کون جیتے گا، کون شہر کا بادشاہ بنے۔ یہیں سے بسنت ایک کھیل نہیں رہی، یہ ریس بن گئی۔ اور جہاں ریس ہوتی ہے وہاں جیت کا پریشر ہوتا ہے۔ پیسہ بھی آیا، مہنگی پتنگیں، مہنگی ڈور اور جیت کے ساتھ نام، شہرت اور غرور بھی شامل۔ پھر ایک دن ڈور بدل گئی، سیدھی سی کاٹن کی ڈور اب کافی نہیں رہی۔ ڈور کو اتنا تیز بنایا گیا کہ وہ صرف پتنگ کاٹنے کے لیے نہیں، کچھ اور کاٹنے کے لیے بھی تیار ہونا۔ یہیں سے کھیل ڈینجرس ہو گیا۔ اب بات صرف آسمان کی نہیں رہی، اب بات زمین پر چلنے والے لوگوں کی، بائک سوار، راہگیر، بچے، اور اس سب کے بیچ خوشی کا چہرہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ اس موڑ پر ٹون بدل جاتی ہے، ہنسی کم ہو جاتی ہے اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو تہوار کہہ سکتے؟ اب ہم اس جگہ آ گئے ہیں جہاں بسنت صرف خوشی نہیں رہی بلکہ یہ خونی کھیل بن چکا ہے۔ یہاں سے کہانی اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم روایت یا کھیل کی بات نہیں کر رہے، اب ہم لوگوں کی جان کی بات کر رہے ہیں۔ بسنت کے دن سب سے زیادہ خطرناک چیز پتنگ نہیں ہوتی، ڈور ہوتی ہے۔ وہی ڈور جو گردن تک کاٹ سکتی ہے، وہی ڈور جو پل میں زندگی ختم کر سکتی ہے۔ 15 فروری 2004 کو ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں کیمیکل ڈور کی وجہ سے 10 لوگ مارے گئے اور 100 سے زائد انجرڈ بھی ہوئے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہوتی تھی، یہ ایک گھر ہوتا تھا جہاں اچانک خاموشی آ جاتی تھی۔ بائک رائڈرز اس کھیل کا سب سے آسان نشانہ بنتے تھے، تیز رفتار بائک اور پھر اچانک ہوا میں تن کر کھڑی ڈور۔ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، صرف ایک جھٹکا اور پھر بندہ زمین پر پڑا ہے۔ راہگیر جو بسنت منا بھی نہیں رہے ہوتے، جو صرف اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ تہوار اچانک موت بن جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ دردناک، بچے جو صرف آسمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے پتنگ خوشی ہوتی ہے اور کھیل ہوتا ہے۔ چائنا ڈیلی نیوز کے مطابق فروری 2005 میں 20 لوگ مارے جاتے ہیں اور ان میں سے 8 بچے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نمبر بات گنیں، فیسز دیکھیں، یہاں یہ محسوس کریں
کہ ہر ایک نمبر کے پیچھے ایک نام تھا، ایک ماں تھی، ایک باپ۔ یہ صرف حادثے نہیں تھے، یہ وارننگ تھی، وارننگ کہ جب روایت پر کنٹرول ختم ہو جائے تو خوشی ٹریجڈی بن جائے۔ جب کسی روایت پر بین لگتا ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ روایت غلط تھی، لیکن بسنت کے کھیل میں کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ حکومت کے لیے یہ صرف ایک کلچرل فیسٹیول نہیں رہا، یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ہاسپٹل پر پریشر، پولیس اور ریسکیو سروسز کا اوور لوڈ، اور ہر سال وہی خبریں، وہی حادثے۔ یہیں سے اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے۔ یہ فیصلہ ایک دن میں نہیں ہوا، مختلف شہروں میں مختلف حادثے بڑھتے گئے، اور پھر کورٹ اس کہانی کا حصہ بنے۔ کورٹ نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا اسٹیٹ اپنے شہریوں کی جان کی حفاظت کر پا رہی ہے؟ جواب مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے بین لگا دیا۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری، یہ بین بسنت پر نہیں تھا، یہ بین اس طرح کی بسنت پر تھا جو جان لے رہی تھی۔ اور اسٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کیمیکل ڈور اللیگل مقابلہ اور قانون شکنی کنٹرول میں نہیں آتی، یہ کھیل اجازت کے قابل نہیں۔ اس سیکشن میں ایموشن کی جگہ انالیسس ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کلچر کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ فیصلہ نقصان کو روکنے کے لیے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا بین لگانا واقعی مسئلے کا حل تھا یا نہیں؟ بین لگانے کے بعد یہ سمجھا گیا کہ مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت اتنی سمپل نہیں تھی۔ جن وجوہات کی بنیاد پر بین لگایا گیا تھا وہ بین کے بعد بھی ویسے کی ویسی رہیں۔ کیمیکل ڈور کبھی ختم نہیں ہوئی، اس کی مارکیٹ صرف زمین کے اوپر سے غائب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے زمین کے نیچے چلی گئی۔ اللیگل فیکٹریز، چھپے ہوئے گودام، اور ایک ایسی سپلائی جو ہر سال بسنت سے پہلے پھر سے زندہ ہو۔ پھر انڈر گراؤنڈ پتنگ بازی، چھتوں پر، چھوٹی گلیوں میں۔ بین کے بعد بسنت رکی نہیں، صرف چپ ہو گئی۔ حکومت نے قانون بنائے، پیپر پر یہ قانون بہت ہی سٹرانگ لگتے تھے، کیمیکل ڈور پر پابندی، سزائیں، جرمانے۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ کیا ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ممکن ہے؟ ہزاروں چھتیں، لاکھوں پتنگیں اور لمیٹڈ ریسورسز، اور جہاں سسٹم فیل ہوتا ہے، اگر قانون زمین پر اتر ہی نہ سکے تو وہ صرف اناؤنسمنٹ رہ جاتی ہے، اور یہیں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کنٹرول کے قابل نہیں رہا۔ مسئلہ صرف غلط ڈور کا نہیں، مسئلہ انفورسمنٹ کا ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ 6 فروری 2026 لاہور میں کئی سالوں کے بعد حکومت نے بسنت کے لیے پھر سے اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ اجازت پوری بسنت کے لیے نہیں ہے، یہ لمیٹڈ پرمیشن تھی، خاص ایریا، خاص رولز اور سخت ریگولیشن کا دعویٰ۔ اسٹیٹ کا کہنا یہ تھا کہ اس دفعہ سب کچھ کنٹرول میں ہوگا، کیمیکل ڈور پر زیرو ٹالرنس، مانیٹرنگ ٹیم اور اسٹرکٹ انفورسمنٹ۔ کاغذ پر یہ پلان ٹھیک لگتا تھا، لیکن زمین پر کہانی کچھ اور تھی۔ اجازت ملتے ہی ڈور ہوا میں آ گئی، اور اس کے ساتھ وہی خطرے۔ قصور میں 8 سالہ بچی زخمی ہو گئی، اور اس طرح کئی اور حادثات بھی سامنے آتے گئے۔ یہ زخمی لوگ کسی کمپٹیشن کا حصہ نہیں تھے، یہ صرف اس شہر میں زندہ رہنے والے لوگ تھے۔ ایمبولینسز، ہاسپٹلز، اور وہی پرانی تصویر۔ اس دفعہ موت کم تھی، لیکن وارننگ پھر بھی کلیئر تھی۔ یہ سوال پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، کیا ہم واقعی اس سسٹم کو کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ رولز جب بن کر بھی زمین پر فیل ہو جائیں تو صرف اجازت دینا کافی نہیں۔ یہاں آ کر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ اب سوال بسنت کا نہیں رہتا، سوال ہمارا ہو جاتا ہے۔ روایت کبھی بری نہیں ہوتی، روایت صرف ایک چیز ہوتی ہے، لوگوں کی یاد، لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس روایت کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ فیسٹیول مناتے ہیں، فائر ورکس، اسٹریٹ سیلیبریشن، لارج گیدرنگ ہوتی، ہر جگہ رسک ہوتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے سیفٹی اور انفورسمنٹ کا۔ رولز صرف لکھے نہیں جاتے، رولز فالو کروائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی بسنت کو ذمہ داری کے ساتھ منانے کی کوشش کی ہے، یا پھر ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ کنٹرول بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے جشن ہونا چاہیے؟ یہ ایک مورل گرے ایریا ہے، کوئی سیدھا جواب نہیں۔ بسنت خود ایک خوبصورت روایت ہے، لیکن جو بسنت ہم نے دیکھی وہ ڈینجرس ایکسپیریمنٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا غلطی بسنت کی تھی، یا پھر غلطی ہماری سوچ کی تھی؟ ڈیسیژن آپ کا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔